اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے والا بنا. یہ دین کا سب سے بڑا کام ہے. اور میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو 1000 تقریریں ایک آدمی کو نہیں بدل سکتی، لیکن عمل کرنے والا ایک آدمی 1000 آدمیوں کو بدل سکتا ہے. آپ کو اپنے گرد ایسا حلقہ بنانا ہے ارد گرد کہ جو اچھے لوگوں کا حلقہ ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے معاشی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا دین کا کام آج کے دور میں کل وقتی کیا جا سکتا ہے یا صرف جز وقتی؟ اپنے شب و روز کو کس طرح ترتیب دیا جائے کہ دین کا کام مؤثر اور مکمل طور پر کیا جا سکے؟ دن میں 24 گھنٹے کوئی آدمی نوکری نہیں کرتا. دن میں 24 گھنٹے کوئی فرد مصروف نہیں رہتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ترجیح کیا ہے. اس ترجیح پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مدینہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت صحت مند نوجوان بہت تیزی کے ساتھ سامنے سے گزر کر گیا. تو صحابہ نے کہا کاش کہ یہ شخص اپنی جوانی اور توانائی کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ شخص اس وجہ سے تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرے تو اس کا یہ جانا ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش کر رہا ہے. اور اگر اس شخص کا جانا اس وجہ سے ہے اس تیزی کے ساتھ کہ یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کر سکے تو پھر بھی اس کا جانا ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کے دین کے راستے میں کوشش کر رہا ہے. دیکھیں رزق حلال کا بڑا مقام ہے. تو رزق حلال کی کوشش کرنے کا اپنا اجر ہے. اور ہمارے دین میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، آپ جھونپڑی میں رہیں، آپ غربت کے حال میں رہیں. نہیں، بلکہ ہمارے دین میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دیا ہے اور اچھی سواری دی ہے اور نیک بیوی دی ہے اور اچھا پڑوسی دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. زکوٰۃ کا حکم کم و بیش 78 دفعہ سے زیادہ مرتبہ آیا قرآن میں. زکوٰۃ کون دے گا؟ وہی دے گا جو صاحب نصاب ہے، جو پیسے والا ہے. تو ہمارے دین میں حلال رزق کی کوشش کرنا، اپنا ایک مقام بنانا معاشرے میں، اسے منع نہیں کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترجیح کیا ہو، آپ کون سا اینک لگائیں، آپ کس اینگل سے اپنی زندگی گزاریں. آپ یہ سارے کام اللہ کو سامنے رکھ کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ حلال حرام کا خیال کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ اپنے بچوں کے منہ میں حلال رزق پہنچاتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہترین صدقہ ہے. تو اس کے ساتھ آپ اور میں اس مصروف ترین زمانے میں بھی وقت نکال سکتے ہیں باقی کاموں کے لیے. دین کا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے والا بنا. یہ دین کا سب سے بڑا کام ہے. حقیقت میں ہو یہ گیا ہے کہ ہم ساری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں اور میں خود اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوں. اور میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو 1000 تقریریں ایک آدمی کو نہیں بدل سکتی، لیکن عمل کرنے والا ایک آدمی 1000 آدمیوں کو بدل سکتا ہے. تو یہ دین کی خدمت ہے کہ آپ اپنے اوپر اس دین کو نافذ کریں، اپنے بچوں پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور میں یہاں ایک اور بات کہوں گا آپ سے کہ کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں. دیکھیں اکیلے فرد پر شیطان کا حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. انسان کے جذبات آج ایک ہیں، کل کمزور پڑ سکتے ہیں. جب آپ اپنے ارد گرد ایسے دوستوں کو رکھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی یاد دلا سکیں، آپ گریں تو آپ کو اٹھا سکیں، آپ کا سہارا بن سکیں، تو میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اس کوشش میں ایسے لوگوں کے حلقوں میں رہنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں. تو عمل کے لیے وقت، آج سوشل میڈیا ہمارا بہت بڑا وقت لیتا ہے، آج ٹی وی ہمارا کتنا وقت لیتا ہے. بخدا آپ تو بات کر رہے ہیں دین کا کام کرنے کی، لوگوں کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. آج میں فیملی کاؤنسلر بھی ہوں، آج لوگوں کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یا تو کاروبار میں مصروف ہیں، یا سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں، یا ٹی وی شریف کے سامنے مصروف ہیں. تو اگر آپ کی ترجیح یہ ہو کہ آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے کچھ مطالعہ کرنا ہے، آپ کو اچھے دوستوں کی تلاش کرنی ہے، آپ کو اپنے گرد ایسا حلقہ بنانا ہے ارد گرد کہ جو اچھے لوگوں کا حلقہ ہو، آپ دین کی جو کوششیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں،
تو بخدا آپ آج بھی اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ ہر روز صبح انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. کچھ لوگ اپنے نفس کو چند ڈالروں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، درہم و دینار کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. جو لوگ اللہ کے ہاتھوں اپنے نفس کو بیچتے ہیں تو اللہ ان کے وقت میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کے کام میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کی اولاد میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کے اعمال میں برکت دیتا ہے. تو آپ اللہ کے دین کی فکر کریں گے تو اللہ آپ کی فکر کرے گا. ہوا یہ ہے کہ جس چیز کی فکر اللہ کو کرنی تھی اب ہم کرتے ہیں، اور جس چیز کی فکر ہمیں کرنی تھی ہم نے اللہ کو دے دی. تو معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا. میں دوبارہ بات کو دہراؤں، یعنی جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ تمہارا رزق طے ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارا کام یہ ہے کہ دیکھو میرے بندے بن کے رہنا، جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. اب یہ چیز ہم سوچتے ہیں کہ دعا کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، کچھ بھی نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، بدکاری کرتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، اور بس یہ توقع کریں جس طرح بنی اسرائیل نے توقع کی تھی کہ بھائی ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم امت محمد دیا ہیں، ہم بھی بخش دیے جائیں گے. تو اس غلط فہمی سے نکلیں. وقت ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا صحیح تعین کرنا ہوگا.